کافر کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ وَيَبْغُونَهَا يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا۔ کافر ہے وہ شخص جس نے دنیا کو محبوب سمجھ لیا ہے، ترجیح دے دی ہے اخروی مفاد پر، اور خود بھی رک رہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان، کافر نما مسلمان، خود بھی یصدون عن سبیل، خود بھی رک رہا ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے، اور اس نے کجی اس میں تلاش کر لی ہے، اور یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمارا سینہ دین اسلام کے لیے کھل چکا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا کہتا بھی ہے تو یہ غلط ہے، اور اسی سلسلے میں گزشتہ درس میں بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا سینہ جو ہے دنیا کے مفاد کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اور ایک آیت اور بھی ہے مدنی دور کی کہ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اے مسلمانوں، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو مدینے میں تو ایسا ہم جیسے مسلمانوں کا ایک گروہ موجود تھا کہ وہ جو ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان پہ نہیں تھا، جو ان کے زبان پہ تھا وہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ دیکھیں، ہمارے دل میں دنیا ہے۔ آپ یہ اگر دعویٰ نہیں بھی کرتے تو اصل میں ہر شخص دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، دنیا کا مفاد ہمارے لیے اہم ہے۔ دیکھیں، بات ہوتی ہے اہمیت کی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کا مفاد چاہتے ہیں اور بعض آخرت کا مفاد چاہتے ہیں۔ تو وہاں تو لوگ قلیل تعداد میں تھے، آپ دیکھ لیں غزوہ احد میں 1000 چلے تھے جنگ کے لیے، تو 1/3 لوگ واپس آ گئے، تقریباً 300 لوگ۔ لیکن آج تو پورا معاشرہ اتفاق سے دنیا کو منزل بنا چکا ہے۔ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے، ایک ذرہ۔ ہمارا دین تو بس لفظی کلامی ہے، دین کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں سر، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ اصل تو ایک بات کو کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، ایک بات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے عمل صالح کی شرط لگائی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ دیکھ لیں، قرآن کو مطالعہ کر لیں۔ عمل صالح، دیکھیں ایک بات میں اس میں کہوں اللہ کی عطا سے کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے، یا میں جملہ پورا اگر میں کہوں تو وہ اس طرح ہے کہ آپ کی نیکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ بنا لے، اللہ کو نیت بنا لے، یعنی اللہ کو اپنا مقصود بنا لے، محبوب بنا لے، مطلوب بنا لے، رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ میں دین کی
کوئی نئے اصول نہیں متعین کر رہا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کوئی انسان۔ حالانکہ یعنی یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اپنی مرضی سے اسلام نہیں پیش کر رہے۔ وَاتَّبِعْ مَا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ تو حکم اللہ کا ہے، ختم بات، اور طریقہ رسول اللہ کا ہے، بس کتاب اللہ ہے و سنتی۔ اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی موضوع کیا ہے ہمارا؟ کیا ہمارا سینہ اسلام، دین اسلام کے لیے کھل چکا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام سے ہمارا حقیقی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، محض زبانی طور پہ ہے، روایات ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے، اور بس ہم اپنے آپ کو ہندو، عیسائی، سکھ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک نام نہاد مسلمان کے گھر میں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، نام نہاد۔ اس پہ شاید جملے پہ آپ کو تکلیف ہو، لیکن بات یہ ہے کہ صدیاں ہو گئی کہ مسلمان دین سے پھر چکا ہے، قرآن کو چھوڑ چکا ہے۔ سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا اسلام، کون سا دین، کون سی ہدایت؟ کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کا مفاد، ختم بات۔ ہم سب، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی ہے۔ دیکھیں میں آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں جذباتیت نہیں ہے۔ ترجیح جو ہے، ترجیح ایک دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں، قرآن کے مطابق ہی ہے، پھر آیت بھی پیش کرتا ہوں۔ دنیا اور آخرت، جس کو آپ ترجیح دیں گے، آخرت کو ترجیح دے دی تو آپ مومن ہیں، دنیا کو ترجیح دے دی تو اللہ کے قانون میں آپ کافر ہیں۔ آسان سی بات ہے، مشکل بات تو میں آپ کے لیے نہیں کر رہا۔ اور قرآن میں سورہ ابراہیم اٹھا لیں، لفظی ترجمہ پڑھ لیں، کوئی تفسیری نکات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ تباہی ہے، ویل، تباہی، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، عذاب شدید ہے ان کے لیے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کا کلام ہے بھیا، اللہ کا۔ میں آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دیں؟ ہم میں اتنی ہمت کہاں ہے، نہ کوئی حیثیت ہے ہماری۔ اللہ کہہ رہے، کافر کی تشریح اللہ تعالیٰ فرما رہے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویبغونها ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ کافر ہے وہ شخص جس نے دنیا کو محبوب سمجھ لیا ہے، ترجیح دے دی ہے اخروی مفاد پر، اور خود بھی رک رہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان، کافر نما مسلمان، خود بھی یصدون عن سبیل، خود بھی رک رہا ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے، اور اس نے کجی اس میں تلاش کر لی ہے، اور یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، دوسری جگہ ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، یعنی پسند کرتے ہیں آخرت پہ۔ اچھا دیکھیں، یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، خود سوچیں، آپ مجھے جواب نہ دیں، اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ کو آپ جواب دیں، کیا آپ کو اپنا دنیا کا مفاد عزیز ہے
یا آخرت کا مفاد عزیز ہے؟ دیکھیں آخرت پہ تو میں سچی بات کہوں کہ ہمارا یقین ہے ہی نہیں، زیرو۔ آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، اس کا پورا یقین ہے دنیا کے فائدے پر، دنیا کے مفاد پر۔ دیکھ لیں عام کھلے عام، تو بس دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آج کا 5 سال کا بچہ یا 80 سال کا بوڑھا، سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 5 سال کا بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی رخ ہو جاتا ہے دنیا کی طرف، دنیا ہی کے سوچتا ہے۔ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، دیکھ لیں آپ ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، دنیا، ختم بات۔ تو دیکھیں میں آج آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سنا رہا ہوں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بیچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، موت آ رہی ہے اسے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو یقین نہیں کرتے، لا یؤمنون۔ ہمارا یقین نہیں ہے، میں پہلے اس بات پہ، ہمارا یقین نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید پر ہے۔ دیکھیں اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت 3 بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کی توحید پر ہمارا یقین نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے توحید ہے کیا۔ جو کچھ بھی توحید کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے وہ صرف سنائی باتیں ہیں یا پڑھی پڑھائی باتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام، ہمارے موضوع میں آج دین اسلام کا نام بھی شامل ہے نا، دین اسلام کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی اس کی حقیقت کے بارے میں، یعنی ہمارا شرح صدر نہیں ہے دین۔ اور دیکھیں ایک بات میں وہ کہتا ہوں عام طور پہ، اور وہ ابھی میں وہ جملہ دہرا دیتا ہوں، اسلام کی کوئی بھی اصطلاح جو اس کے بارے میں، یعنی کسی اصطلاح کے بارے میں ہمیں حقیقی کوئی علم یقین حاصل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سنائی پڑھی پڑھائی بات ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخرت ہے، یہ صرف زبان سے ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں دل میں جو یقین ہوتا ہے ہمارا عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا عمل، یہ بات بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ انسان بغیر یقین کے کوئی کام نہیں کرتا، انسان وہ عمل کرتا ہے جس پر اسے یقین ہو۔ ہماری پریشانی، ہماری خوشیاں، تمام پریشانیاں، امیدیں اور توقعات، منصوبے، سب دنیا کے بارے میں۔ چیلنج ہے میرے یہ، آخرت ختم بات، کوئی یقین نہیں ہے، بس لفظی کلام ہے
میں اپنا معاملہ اللہ پہ آپ کہتے ہیں نا بعض جملے، میں اللہ کے ہاتھ سپرد کرتا ہوں، اور بس آخرت میں تم سے حساب لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. بس ایک مذاق سا بنا لیا ہم نے دین کو. مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل فرمائی ہے قرآن میں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، ہمارے بارے میں ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی جو زندگی ہے، غرتہم الحیات، حیات دنیا کی زندگی کے بارے میں وہ دھوکے میں مبتلا ہے. دیکھیں اور دھوکے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. رک جائیں تھوڑا سا، یہ ایک جملہ میرا، اس پر غور کریں. ہماری ساری توجہ دنیا کے معاملات کی طرف ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، 50 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، سب کی نظر میں سب دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بات تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. عاقل بالغ ہو کے ہمیں لبیک کہنا تھا، اللہ کو منزل بنانا تھا، آخرت پر یقین کرنا تھا اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی تھی. ہم جب عاقل بالغ ہوئے تو منزل ہم نے یعنی دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، دنیا کے منصوبے بننے لگے. آپ دیکھ لیں یہ ٹین ایجر لوگ، یہ لڑکے لڑکیاں کیا دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آخرت پہ تو آج کسی کا یقین ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. بس دنیا ہے، اہمیت دنیا کی ہے، ختم بات. اور بعض نام نہاد ڈبہ پیر قسم کے لوگ فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، دولت کے انبار ہوں گے، یہ وظیفہ پڑھو ڈپریشن ختم ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وظائف بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بس ڈبہ پیر نام نہاد جو بھی ہیں تو سب لوگ، تو اکثریت کی بات کرو. دیکھیں بہت ہی ایک بری صورتحال ہے، میں کیا اس بات میں، لیکن میں تو انفرادی طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا سینہ، دیکھیں ہمارا موضوع کیا ہے کہ کیا ہمارا سینہ دین اسلام کے لیے کھل چکا ہے؟ نہیں، ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے اہم دنیا ہے. بس دنیا کے مسائل ہیں، اہمیت دنیا کی ہے. اور ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، جانتا ہے ہمیں. تحبون المال حبا جما، تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو دنیا مال یعنی مال سے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کے لیے اس کی محبت بڑی شدید ہے. کون نہیں چاہتا مال، اولاد، ترقی، دولت، عزت، شہرت؟ کون نہیں چاہتا؟ اولاد میں پھر بیٹے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں ہمارے. تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. مضمون کو میں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے تو اسلام کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور اگر کوئی کہیں سے سن لے حقیقی اسلام تو پھر آپ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں جو بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا، میری اپنی تجربہ ہے ایک، یہ جو دعوت کی زندگی ہے تو لوگ سن لیتے ہیں بات،
لیکن اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، بالکل پاک نہیں ہو سکتا انسان. اور یہ مکمل، دیکھیں بہت ہی، دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہوں، اگر دنیا آپ کو محبوب، آپ کا محبوب ہے، مطلوب ہے اور مقصود ہے، اب اسلام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آپ نے اہمیت دے دی ہے یا آپ کے لیے اہم ہے دنیا کا مفاد، اب اسلام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. نافرمانی اگر شیوا ہے آپ کا، اطاعت آپ کا شیوا نہیں ہے اگر، تو پھر آپ کو ہدایت سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن آپ کے گلے تک ہوگا. حضور نے فرمایا کہ سینے پہ نہیں ہوگا، وہ روایات ہیں بس. آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بہت یعنی قابل تذکرہ ہے. وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے زمانے کے بارے میں کہ اسلام تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اے مسلمانوں کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من القرآن الا اسمہ وما بقی ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ. قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. میرے یہ کلپ وغیرہ ہم ریلز بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایک مدرسے کے ایک علامہ صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، جاننے والے ہیں، تو وہ سنتے رہتے ہیں. اور کچھ ایک دن اس کا وہ آیا کہ تم نے یعنی یہ جو بات آیت پڑھی ہے اس میں یہ دعات کو تم نے زوات پڑھا ہے تو تم اپنی اصلاح کر لو. علامہ ہے، مدرسے کے استاد ہیں یا محتمم ہیں، جو بھی ہیں. بس میری باتوں میں یہ ان کو نظر آیا، اور باقی تو بس دعات کو زوات مت پڑھو، بس اتنی ان کی یہ سمجھ میں آیا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے. باقی تو مضمون ہمارے لیے دین قابل توجہ ہے نہیں، نہ عالم کے لیے ہے نہ جاہل کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ پوری آپ حدیث سن لیں کہ ایک ایسا زمانہ ہے مسلمانوں تم پر آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہوگا. رکیں ذرا، رکیں، بس نام ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں. 200 کروڑ ایک مذاق ہے. 200 کروڑ مسلمان، اور مسلمان مغلوب ہے، شکست خوردہ ہے، ذلیل ہے، خوار ہے. 200 کروڑ کیا کوئی چیز ہوتی ہے سر؟ کوئی شمار ہوتا ہے؟ 200 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اگر 50 یعنی 2 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی، تو 10-12 ارب لوگوں پر یہ یعنی جنگ ہوئی تو 10-12 ارب لوگوں کو شکست دے دیں گے. وہ جو آیت ہے نا. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام، وہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اسلام کا صرف نام ہے. 57 اسلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اختلاف نہ کرو، ایک حکومت ہے، ایک حکمران، اور 57 اسلامی ممالک ہیں. کہنے کو نام ہے اسلامی، اسلام ہے نہیں کہیں، نہ مکے میں ہے، نہ مدینے میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، نہ کہیں ہے. اور مساجد آباد ہیں، ہدایت نہیں ہوگی. مساجد وہ
حضور نے جو فرمایا نا، یہی حدیث ہے، ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے بس، یہ ضاد ضاد بس یہی بات ہے، یہ لہجہ، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ وہ بس۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب عن الہدی، مسجد میں ہدایت نہیں ملے گی اس وقت میں۔ آج دیکھ لیں مساجد میں تنخواہ دار امام ہیں، اور امام اپنا کام کر لیتا ہے اور نماز کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ہدایت مسجد میں نہیں ہے، نہ خانہ کعبہ میں ہے اس وقت، نہ مسجد نبوی میں ہے، نہ فیصل مسجد میں ہے، جو بڑے آپ کی مسجد ہے نا، تو وہی خراب عن الہدی، ہدایت نہیں ہوگی۔ مساجد آباد تو ہوں گی، آپ دیکھ لیں کتنے اہتمام ہیں یہ وہ۔ اور پھر آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور اس دور کے علماء جو ہیں شریر ترین ہوں گے لوگوں میں سے، آسمان کی چھت کے تلے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ستمبر آج تاریخ ہے، اور ابھی آنے والے منگل کے دن، آج جمعرات کا دن ہے، آنے والے منگل کو وہ شروع ہونے والی ہے عید میلاد، اور ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے ہم تو منائیں گے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بدعت ہے۔ اسی میں اختلاف ہے، اسی میں بیانات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اس کے حق میں اور بڑے بڑے علماء اس کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بس یہی رہ گیا اسلام کہ عید میلاد مناؤ نہ مناؤ، حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، عالم غیب ہیں نہیں ہیں، آیات ہیں ممات ہیں۔ بہت ایک یعنی بغیر فرقے کے آج اسلام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، آپ پہ ایک فرقے کا نام ضرور آپ کو اپنانا پڑے گا۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کون سا ہے، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ ہو وہ ہو، میں کہتا ہوں میرا تو کوئی فرقہ ہے نہیں، اور فرقہ واریت عام ہے، اور کوئی فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بریلویوں کی مسجد میں تاریخ کا حصہ ہے ہندوستان میں، وہاں مسجد میں دیوبندی آ جائے تو مسجد کو دھویا جاتا ہے، مسجد تو ناپاک ہو گئی، وہ لوگ تو گستاخ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں جو بھی ہے۔ دیکھیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد میں ہدایت آپ کو نہیں ملے گی، ختم بات۔ بہرحال میں جو آخری جملہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا سینہ اس وقت کھلا ہوا ہے دنیا کے لیے، آپ کی سمجھ میں دنیا کا مفاد آتا ہے، ہمارے لیے اہم جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت کا مفاد ہے اور اللہ کی رضا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، لیکن ہماری ترجیح چونکہ دنیا بن گئی ہے، لہٰذا ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔